ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے ایک یہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم کر میرے وقت گزر رہا تھا اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح لرز رہا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کی بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے اور میں شرمائی ہوئی سی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہی۔ اپنے شوہر کی میں نے بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں بھی آج شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس نے میری ہستی ہلا دی تھی۔ میرا دل دنیا سے اور جینے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ میں ہر پل خوف کے حصار میں گزارتی آج یہاں پہنچی تھی، اور آج جب میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں عجیب کھوجتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ واضح ٹھکے تھے۔ میں ان کے ٹھٹکنے پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی جس نے مجھے پھر سے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی شاید وہ جان گئے تھے۔ مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے اور میں اپنی جگہ ساکت سے بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پہ پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدل دلی سے لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات جاری تھی کہ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی بیٹھی رہی۔ آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی۔ بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر شادی کے ہار سنگار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا آج میرے شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گری بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے
اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بخلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، اس سے بہت پیار سے پیش آتے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور مجھے یہی خوف تھا۔ میں چاہتی تھی اس وقت سے پہلے میرے شوہر سے میرا مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا، اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میں پریگننسی کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر نڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے ختم کر لیتے سارے تعلقات، کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر روؤں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 مہینے پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی۔ مجھے 2 نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک قدر سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخو پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور وہ لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا، اور سیاہ شرٹ پر عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بہت میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس روز میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی ہوں اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے، چیخیں دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی، مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ گھر والے میرے خیال رکھتے تھے، اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی، مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزارا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے ابائی آنے لگتی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی، مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کیسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گم سم رہنے لگی تھی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میرے پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی، اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر کہہ دیتی ہوں
کہ میں پریگننٹ ہوں اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی، مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے۔ اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہے گا اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ میں خود کو شور شرابہ کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر مجھے میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کی پریگنینسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر رشک آنے لگا تھا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگنینسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کر بجاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنی اعلیٰ ظرف کیوں ہے، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا، وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے۔ میں چیخ پڑی تھی، مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بڑے بڑے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس 2 ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا ہو۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی ہی عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی یا میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔
पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वो बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वो संजीदा से लग रहे थे। मैं मतवज्जे हुई थी। मुझे भी इन के रवैये की हकीकत वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज़ उन्होंने मुझे अपने माजी की जो सच्चाई बताई वो मुझे अंदर तक हिलाकर रह गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह ज़्यादती हुई थी और जब उनकी शादी हुई तो वो माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को सच नहीं बताया बल्कि इस सच को अपने अंदर दबा कर रखा और ब्याह कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को ये हकीकत पता चली, बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदारी के ताने दिए और बहुत ज़हनी अजियत दी। अजीब बात तो ये थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही ज़रफ़ बड़ा कर पाए, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ ज़्यादती हुई थी और इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के तानों से और डांट पिटकार सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज़ बच्चा था और मेरा मुकाम किसी जायज़ बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे बाप ने ज़रफ़ बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया, लिखाया, मगर एक फ़र्क रह गया था। क्योंकि मैं नाजायज़ था, जिसकी हकीकी बाप की कोई ख़बर नहीं थी, तो वो मुझे अपनी माँ के शोहर से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास बज़ाहिर दुनिया की हर आसाइश थी, मगर माँ बाप का मुकम्मल प्यार और तवज्जो कभी नहीं मिली थी। फिर मेरे और मेरे बहन भाई भी पैदा हुए। वो मेरी माँ की जायज़ औलादें थीं और वो मेरे बाप की सकी औलादें थीं, इसलिए उनका मुकाम अलग था। इन्हें तवज्जो और मोहब्बत मिली। इनकी शख्सियत बेहतरीन थी। मैं ये फ़र्क देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरी ज़ात में एक बड़ा खुला रह गया था। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगी। मेरे अंदर औरत के खिलाफ जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था। जब अपनी माँ से ये गिला करता था कि जब शादी से पहले इनके साथ ज़्यादती हुई तो इन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। उन्हें चाहिए था कि वो अपने होने वाले शोहर को पहले से सच्चाई बताती और इनको फैसले का हक देती। मेरी नज़र में मेरी माँ के शोहर का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने उनसे छुपाकर उनके साथ ज़्यादती की थी, उनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मर्द में इतना ज़रफ़ था कि इसने हामला बीवी को अपनाया, उसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया और यहाँ तक कि उसने नाजायज़ बेटे को भी अपना नाम दिया। उस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का इल्म होता तो वो कभी मेरी माँ को ना छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वो इस सोम में रहता कि ये फ़ैसला उसने अपनी मर्ज़ी से किया है। उसे ये मान होता कि मेरी माँ ने इस पर एतबार किया। मेरे शोहर बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ़ की तरह बन चुकी थी। यानी मैंने अपने शोहर की माँ वाली किस्मत पाई थी। तो ये था वो माजी जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने की बजाय दिल से अपना लिया। मेरे शोहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो सब क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ था? मैं इनके सवालात पर तड़प रही थी। मैंने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाकर इनकार किया और इन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं इन निकाब पोश नौजवानों को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकीज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था तो वो मेरा शोहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया, खुद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज़्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मज़लूम थी, फिर क्यों खौफज़दा थी? क्या बात थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं उनके सवालात पर निडाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती हूँ कि औरत सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे इस कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताती कि आज के दौर में ऐसे आला ज़रफ़ भी तो बहुत कम रह गए हैं
لوگ تو ایک جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں، پھر میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی سب، میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے کہا کہ اب یاد رکھنا، مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، دل ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنی ماضی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتا دی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں بہت سی سچائیوں سے ناواقف تھی، ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھے اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی اور پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کی کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے میں تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے جیسا پہلے رکھا تھا۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں ان سے چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی ہوں، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم سے سامان نکال لوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کو پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا۔ مجھے اب صرف ایک ماہ باقی تھا اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک کر لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ آن کیے بنا ہی ایک صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی جب مجھے ایک قدرے پرانے صندوق سب سے آخر میں ایک پرانا شوپر ملا۔ میں نے بھی وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگی اور میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کام والی نے وہ شاپر لا کر میرے سامنے رکھے۔ میں سامان نکال کر تھک رہی تھی جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا۔ میں نے اسے کھولا اور اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ میری روح فنا کر گیا۔ میں سر تا پیر کپ کپا گئی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھ پر آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے ذہنی اذیت کیوں دی۔ وہ بولی کہ تم میری نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دکھا سا لگا تھا۔ صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں تو ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ جیسے بھی تھے میں ان کی ماں تھی اور وہ میرا بچہ، جس سے میں ناجائز سمجھ کر اسے صحیح بچوں کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز ہی جیسا وقت گزارا تھا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
وہ نفسیاتی مریض تھا اور کچھ بھی اس کے اوپر جو گزری، جس طرح سے اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات میں اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ میں ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی اسی طرح ذہنی مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہو جاتی، آج میں رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں جیسے اعلیٰ ظرف سمجھتی رہی، میری بربادی کا ذمہ دار وہ خود تھا، اور میں اس سے بھی پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔